يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد۔ اے ایمان والو، معاہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل کے مشابہ ہوں، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، بشرطے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات ہیں اور یہاں سے سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ علامہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے تھے، اور ایک روایت میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ سورہ مائدہ قرآن کی نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے ہے، لہذا اس میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا ہے اس کو حلال سمجھو، اور جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اسے حرام سمجھو۔ یعنی اس میں جو احکام آئے ہیں وہ منسوخ نہیں ہیں بلکہ محکم ہیں، کیونکہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اتباع اونٹنی پر سوار تھے، اور وحی کے نازل ہونے کے وقت جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ ہوا کرتا تھا، وہ بوجھ اتنا بڑھا کہ اونٹنی اس کو برداشت نہ کر سکی، تو آپ اونٹنی سے نیچے اترے اور اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیات نازل ہوئی۔ بہرحال یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور کی صورت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب کہ اسلام کی دعوت جزیرہ عرب کے طول و عرض میں اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ دشمنان اسلام بڑی حد تک شکست کھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی اسلامی ریاست مستحکم ہو چکی تھی۔ لہذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی اور معاشی مسائل سے متعلق بہت سی اہم ہدایات دی گئی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو پوری صورت اس کی پہلی آیت کی ایک طرح سے تفسیر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پورے کریں۔ تو اب یہ عہد و پیمان، اس میں شریعت کے تمام احکام آ گئے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا عہد و پیمان بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور یہ کہہ کر وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اور جس کو وہ حلال کہے گا وہ حلال ہوگا، اس کو حرام کہے گا وہ حرام ہوگا۔ تو اس طرح اس میں ساری شریعت آ جاتی ہے، اور اسی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو انسانوں کے درمیان آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں ان کے احکام بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ پھر معاہدات کے سلسلے میں یہ اصول بڑی تاکید کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی ہر معاملہ انصاف سے ہونا چاہیے۔ یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ دشمنان اسلام کو اب اسلام کی پیش قدمی روکنے سے مایوسی ہو چکی ہے، اور اللہ نے اپنا دین مکمل فرما دیا ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کس قسم کی غذائیں حرام ہیں، اور اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحے
اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام کا بیان بھی آیا ہے۔ چوری اور ڈاکے کی شرعی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ کسی انسان کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ شراب اور جوے کو صریح الفاظ میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ وضو اور تیمم کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ مائدہ عربی زبان میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 114 میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متبعین نے یہ دعا کرنے کی فرمائش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان نازل فرمائے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا ہے۔ حسب معمول سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے، اور اس کی پہلی آیت اور پہلا حکم یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، معاہدوں کو پورا کرو۔ اب معاہدوں کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عقود ہے۔ عقود عربی زبان میں عقد کی جمع ہے، جس کے لغوی معنی کوئی چیز باندھنے کے ہیں، اور ساتھ ہی جب دو آدمی کسی بات کا عہد و پیمان باندھتے ہیں یا کوئی معاملہ کرتے ہیں، اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں، دونوں کے کچھ حقوق پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا نام عقد ہوتا ہے۔ جیسے بیع ہے، خرید و فروخت ہے، تو جب بیچنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نے تمہیں بیچ دیا، خریدنے والے نے کہہ دیا کہ خرید لیا، قیمت متعین ہو گئی، ادائیگی کا طریقہ بھی متعین ہو گیا، تو بس یہ بیع نافذ ہو گئی۔ اب فریقین پر واجب ہے کہ وہ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ بیچنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کا خریدا ہوا سامان اس کے حوالے کرے، اور خریدار کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اس کی قیمت پوری ادا کرے۔ تو یہ دو طرفہ یا بائی لیٹرل معاہدہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں طرف کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو اس کو معاہدہ یا اس کو معاقدہ یا عقد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بنیادی ہدایت عطا فرما دی کہ جو بھی عقد تم کسی کے ساتھ کرو یا معاہدہ کرو، دو طرفہ معاہدہ کرو، تو اس کو پورا ضرور کرو۔ کو پورا کرنے کے لیے اگر کچھ دقت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانبین کو تلقین فرمائی ہے، بلکہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے معاہدے کا احترام کریں اور اس کے تمام پہلوؤں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تاکید معاہدوں کے پورا کرنے کی فرمائی ہے، ان میں سب سے پہلا معاہدہ تو آپ بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ کہہ کر، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کرے۔ اسی سلسلے میں آگے کچھ احکام آ رہے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کر لیتا ہے یا اپنے کسی انسان کے گروہ سے کوئی عہد کر لیتا ہے، تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کی بڑی تابناک مثالیں ہماری تاریخ میں موجود ہیں کہ جس میں مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے اپنے کیے ہوئے معاہدوں کی کس طرح پاسداری کی ہے کہ بہت بڑا نقصان گوارا کر لیا، لیکن عہد شکنی گوارا نہیں۔ تو اس کی بہت سی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ غور کریں تو جتنے جھگڑے اس دنیا میں ہوتے ہیں تو اکثر و بیشتر
ان میں سے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا تھا یا عقد ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ذمہ داریاں جانبین کے ذمہ لازم ہوئی، جانبین یا ان میں سے کوئی ایک اس کا لحاظ نہیں رکھتا، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا، تو جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ اگر قرآن کریم کے اس ارشاد پر عمل کیا جائے، ہر انسان عمل کرے، تو جھگڑے ختم ہو جائیں، نہ ہونے کے برابر رہ جائیں۔ عدالتوں کی ضرورت اسی وجہ سے پیش آتی ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتا ہے اور بچنے کی وجہ وہ عہد کو توڑتا ہے، وعدے کو توڑتا ہے، اس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات حکومت اس پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بجائے اس کے کہ جس نے عہد توڑا تھا اس کو پکڑے، بلکہ وہ اس کی اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جماعت جو ہے وہ حکومت کا گھیراؤ کر لے گی، اس کو پریشان کرے گی، لہذا حکومت بھی ہاتھ دھو کر بیٹھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ساری محکمے اور ادارے جو اس وقت قائم ہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے، وہ اس لیے ناکارہ ہو رہے ہیں کہ انسان اپنے فرائض کا احساس نہیں کرتا۔ حقوق اس کو بہت یاد رہتے ہیں اپنے، لیکن جو میرے ذمہ کیا فریضہ ہے، میں کس طرح دوسرے ایک شخص کے ساتھ معاہدہ پورا کرنے کا پابند ہوں، اس کا خیال نہیں رہتا، اس کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حکم دینے کے بعد پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے سے متعلق کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف نماز و روزے کی تلقین کریں، زکوٰۃ اور حج کا مسئلہ بتائیں، لیکن ان کو زندگی کے دوسرے شعبوں میں داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عقد کو پورا کرنا زندگی کے مختلف شعبوں کے حالات کا اندازہ کیے بغیر ممکن نہیں ہے، لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی بات جو کی گئی ہے وہ یہ کہ جو مویشی ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ مویشی جن میں اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بکریاں ہیں، مینڈھے ہیں، دمبے ہیں، وہ سب تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تم کو بتا دیے جائیں گے، تلاوت کی جائے گی ان آیتوں کی جن میں وہ حرام قرار دیے گئے ہیں، جیسے سور ہے، خنزیر ہے وغیرہ، یا وہ جانور ہے جو چوٹ سے مر گیا ہو، یا وہ جانور ہے کہ جو کہیں پانی میں گر کر مر گیا ہو، گلا گھونٹ کر اس کو ہلاک کر دیا گیا ہو، تو یہ سب جانور جو ہیں یہ حرام ہیں، ان کے سوا سارے چوپائے تمہارے لیے حلال کر دیے گئے۔ یہ در حقیقت اس سیاق میں ہے کہ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے من گھڑت احکام جاری کر رکھے تھے کہ فلاں قسم کا جانور حلال ہے، فلاں قسم کا حرام ہے، جیسے کہ اس کی تفصیل سورہ انعام میں انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کسی جانور کو حرام نہیں کیا، ہم تو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ جو تمہاری حالت ہجرت مدینہ سے پہلے تھی اسی حالت کے مطابق تمہارے اوپر احکام جاری ہوں گے، اور وہ یہ کہ مویشیوں میں سے کسی کو تمہیں حرام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ مشرکین عرب نے جو بہت سے جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اس کی یہاں پر تجدید کی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ تمام بہیمہ انعام یعنی تمام مویشی وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، البتہ ایسا نہ ہو کہ حالت احرام میں تم شکار کو حلال کر لو۔ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے، ممنوع ہے، چاہے کتنا دل چاہ رہا ہو، لیکن کسی مویشی کو حالت احرام میں قتل نہیں کر سکتے۔ تو غیر محل الصید وانتم حرم، اس طرح کہ تم شکار کو حلال کرنے والے نہ ہو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔
ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. یعنی یہ سمجھنا کہ بھئی فلاں قسم کا جانور تو حلال کر دیا گیا اور فلاں قسم کا حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں. اب جیسے غنم کو یا بکریوں کو حلال کر دیا گیا لیکن سور حرام ہے، حالانکہ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، اس معنی میں کہ دونوں ایک جیسے قد کے ہیں، ایک جیسے قامت. یا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے حلال کر دی اور جو درندے ہیں جیسے بھیڑیا یا شیر یا چیتا اس کو حرام کیا، تو کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں کو حلال کر دیا، ان کو حرام کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے. کیا معنی کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں جانور کیوں حلال اور فلاں جانور کیوں حرام. سیدھی سی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دے بندے کو وہی کرنا ہوتا ہے. لہذا ایک یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. جو کائنات کا خالق و مالک ہے وہ اگر کسی چیز کو کہتا ہے کہ یہ حرام ہے تمہارے لیے، تو اس سے زیادہ کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ جو اس کو حرام قرار دے. یا کسی چیز کو اگر حلال کہتا ہے تو کوئی اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کو حلال کہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لہذا اس کو اپنے دل سے نکال دو کہ کون سی بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے اور کون سی نہیں آتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ کس وقت میں کس حکم کی ضرورت ہے.